نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأحباب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حضرات بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب کے لیے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر بندے اس رب کی نعمتیں گننا شروع کر دیں، خدا کی قسم گنتی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس رب کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ درود لامحدود اس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شانیں عطا کی ہیں کہ اگر بندے ہر طرف سے ہٹ کر اور کٹ کر اس نبی کی شانیں بیان کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس نبی کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بعد از حمد و صلات آج کی اس خوبصورت محفل میں موجود سادات کرام، علماء کرام، سنخان شری لسان، بالخصوص فخر السادات حضرت قبلہ سید نوید علی شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر آپ تمام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت بزم بسلسلہ افتتاحی تقریب گلستان غوثیہ مہریہ ضیاء العلوم اس مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر خطیب مسجد حاضہ پیکر اخلاص و محبت محمد سلیم چشتی صاحب، دیگر جملہ انتظامیہ اور اہل محلہ کو ہدیہ مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جس کام کا آغاز آپ تمام اہل محلہ نے مل کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت اس کو جاری و ساری فرمائے اور
آپ تمام اہل محلہ کو اس قرآن کا فیضان عطا فرمائے۔ کافی دیر سے محفل جاری و ساری ہے، مجھ سے قبل خوبصورت نعتیں بھی ہوئیں، بچوں نے تلاوتیں بھی کی، خوبصورت خطاب بھی ہوئے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں، بس لنگر کی تھوڑی تاخیر ہے، جو ہی وہ آئے گا تو ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لے کر آئیں گے، جنہوں نے تم میں سے ایمان لایا، والذین، اور وہ لوگ اوتوا العلم درجات، جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا۔ قرآن پڑھا ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جو میں نے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اس کے دوسرے حصے پر ایک دو باتیں کروں گا، موضوع کی مناسبت کے حوالے سے اور موقع کی مناسبت کے حوالے سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجے بلند کرے گا جنہیں علم عطا کیا گیا۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں سے جو خشیت والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ علماء کا طبقہ ہے، وہ علم والے ہوتے ہیں۔ علماء کا طبقہ اپنے اندر خشیت رکھتا ہے، اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس لیے جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ وہ جھک جاتے ہیں۔ اس لیے حضور کے بلا پیر صاحب شاہ نصیر الدین نصیر صاحب نے ایک رسالہ لکھا کہ کیا ابلیس عالم تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ابلیس کے پاس علم ہوتا تو وہ تکبر نہ کرتا، وہ جھک جاتا، وہ اپنے دل کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ کرتا، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر خشیت ہوتی ہے اور اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس لیے فرمایا گیا کہ علم کب تک حاصل کریں؟ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے لوگو، ماں کی گود سے لے کر الی اللحد، قبر تک، یعنی ساری زندگی تمہاری علم کی طلب کے اندر گزرنی چاہیے، ساری زندگی علم کی طلب کے اندر گزار دو، ماں کی گود سے لے کر گور تک۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں ردینا عن قسمت المال فینا لنا علم وللجہال مالو۔ فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ انہوں نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ردینا عن قسمت المال فینا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر تقسیم کی ہے، ردینا، ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ کیا تقسیم ہے؟ فرمایا لنا علم، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ وللجہال مالو، اور جہل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اس لیے کہ جن کے پاس مال و دولت ہے ان قریب وہ فنا ہو جانے والی ہے، لیکن علم کی ایسی دولت ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ یہ ایک لازوال اور بے مثال ہے، دنیا کے اندر بھی کام آنے والی ہے، آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے۔
اس لیے حضور محبوب سبحانی جن کی 11ویں کی طرف بھی آج اس محفل کی نسبت ہے، انہوں نے فرمایا کہ درست علما خطا سرت قطبا، لوگوں میں علم حاصل کرتا رہا، تحصیل علم کے لیے جاتا رہا، خطا سرت قطبا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا ہے، میں قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گیا ہوں، علم کے ذریعے علم پڑھتا چلا گیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا ولی تو میں مادرزاد ولی ہوں، لیکن مجھے کب پتا چلا؟ جب میں مدرسے کے اندر جایا کرتا تھا، اللہ کے فرشتے کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دو، عبد القادر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، علم ایسی دولت ہے، پیغمبروں نے اللہ کی برگاہ ملتے جائیں گی، یا اللہ ہمیں علم عطا فرما، رب زدنی علما، یا اللہ ہمیں علم عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ حضور سیدی پیر نصیر الدین نصیر گیلانی نے کہا تھا کہ اللہ سے مانگیے سدا علم مزید، کہہ دیں سبحان اللہ۔ صرف دولت ہی نہ مانگیں، شہرت ہی نہ مانگیں، فرمایا اللہ سے مانگیے سدا علم مزید، زدنی علماً ہے اس کی قطعی تائید، اور ہو کیا مقابلہ علم کا دولت سے، ہو کیا مقابلہ علم کا دولت سے، یہ ورثہ انبیاء وہ میراث یزید، یہ ورثہ انبیاء، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ورثہ انبیاء وہ میراث یزید۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے، ایک لمبی تفصیل ہے کہ آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر لگائی، فقر کا چولا پہن لیا، فقیر بن گئے، اللہ نے ولایت عطا کر دی۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں ابراہیم بن ادم اس مقام پر فائز ہو گئے، آج جس مجلس کے اندر حضرت ابراہیم بن ادم کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم پہلے بادشاہ تھے، مالدار آدمی تھے، فقیر بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے، دل کے اندر خیال آیا اللہ نے مجھے مقام ولایت تو عطا فرمایا، لیکن اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے حنفی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں انہیں بہت بڑا عالم سمجھ کر ان کے پاس گیا تاکہ ان سے کوئی وصیت کوئی نصیحت حاصل کروں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے جب ان کے مدرسے میں قدم رکھا نا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے اپنے طالب علموں کو، فرمایا ابراہیم بن ادم کا کھڑے ہو کر ولہانہ استقبال کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو چھوڑ کر دین اپنانے والا ابراہیم بن ادم آ رہا ہے، ولہانہ استقبال کیا جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا استقبال کیا گیا، امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی، جب جانے لگے ابراہیم بن ادم دست بدست ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے ابو حنیفہ مجھے کوئی وصیت کر، مجھے کوئی اچھی بات بتا جس کو میں حرز جاں بناؤں، جسے میں پلے باندھ کر عمل کروں، دنیا اور آخرت سنواروں۔ امام ابو حنیفہ مسکرائے اور فرمائے ابراہیم بن ادم جس مقام پر تم فائز ہو چکے ہو ابو حنیفہ کی وصیت اور نصیحت کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے اونچے مقام پہ فائز ہو چکے ہو، اللہ کی رضا کے لیے بادشاہت کو تم نے ٹھوکر ماری، فقر کا چولا پہنا، تمہیں میری وصیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوبارہ عرض کرنے لگے ابو حنیفہ بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا شورہ ہے آپ کے علم کا، مجھے کوئی چیز بتائی جائے جس کو میں حرز جاں بناؤں۔ آپ نے پھر فرمایا
کیا ابراہیم بن ادم ابو حنیفہ جیسے بندے کی وصیت اور نصیحت کی تمہیں ضرورت نہیں، جاؤ اللہ اللہ کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادم تیسری مرتبہ اصرار کرنے لگے، ابو حنیفہ تیرے دروازے پر آیا ہوں، خالی تو نہ واپس کر۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے، اے امام ابو حنیفہ، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی وصیت فرمائیں جس کو میں حرز جاں بنا لوں، میری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ہر آنے والا بندہ توجہ کرے گا۔ جب تیسری مرتبہ اصرار کیا گیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے کون سی وصیت کی، بول کر کہنے لگے، اے ابراہیم بن ادم، میں نے 3 مرتبہ تمہیں کہا میری وصیت کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اگر تم اصرار کرتے ہو، مجبور کرتے ہو، میری وصیت سن لو، میری نصیحت سن لو، جاؤ تے جا کے علم حاصل کرو۔ میں اگر مجبور کرتے ہو، میری وصیت یہ ہے کہ جاؤ علم حاصل کرو، تحصیل علم کرو۔ قابل غور اور فکر بات یہ ہے کہ کیا ابراہیم بن ادم کو بھی تک علم کی تحصیل کی ضرورت ہے؟ آج 4 لفظ ہم پڑھ کر کہتے ہیں ہم جیسا عالم کوئی نہیں۔ ابراہیم بن ادم جن کا نام اللہ کے ولیوں کے اندر ستاروں جیسا چمک رہا ہے، جب انہوں نے بھی اصرار کیا تو ابو حنیفہ نے کچھ اور نہیں کہا، فرمایا اگر مجبور ہو تو پھر جاؤ اور جا کر علم حاصل کرو۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اسی واسطے میاں صاحب کہندے نے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، جتنا بھی توڑے کول علم آ جاوے، غرور نہ کری، تکبر نہ کری، رب دی برگاہ دے اندر چکر میں تے میاں صاحب دے اس شعر نو دل دی تختی تے لکھ کے لے جاویں۔ میاں صاحب کہندے نے پڑھنے اتے اے تو مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبارے قہار صداوے، متا ڈول دیوی دودھ کڑیا۔ میں غرور نہ کر، تکبر نہ کر۔ صوفیاء کی سیرت کو دیکھ، اتنا عالم ہونے کے باوجود، اتنی معرفت حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تشریف فرما ہے، سامنے دیکھا حضرت ابو ذر صحابی رسول آ رہے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ صحابی رسول آ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کا سردار کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ دیکھو ابو ذر آ رہے ہیں۔ ابو ذر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبریل تمہیں میرے صحابی کا نام ابو ذر کس نے بتایا ہے؟ تمہیں کس طرح پتہ چلا ہے کہ یہ ابو ذر ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ ھذا اشہر عندنا من عندکم۔ فرمایا یا رسول اللہ ان کا نام ابو ذر زمین سے زیادہ آسمانوں پر مشہور ہے۔ توجہ ہے تو پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہے، لنگر آئے گا ہم دعا کریں گے، لیکن اتنی دیر بے ذوق ہو کر نہیں، ذوق سے بیٹھیں اور خوش ہو کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی توجہ کریں، حضرت جبریل علیہ السلام بول کے کہنے لگے،
ھذا اشہر عندنا من عندکم، یا رسول اللہ زمین تو ود کے آسمانات ابو ذر دا نام مشہور ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بما یا جبرائیل، اے جبرائیل وجہ کیے، سبب کیے کہ حضرت ابو ذر دا نام آسمانات اتنا کیوں مشہور ہو گیا ہے، اس دی وجہ تے علت کیے، ہر بندہ توجہ کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بول کر کہنے لگے لِصِغْرِهِ من نفسه وَكَسْرَةِ قَرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ فرمایا ایدیاں دو بچانے ابو ذر دا نام زمینات بھی مشہور ہے، لیکن زمینات تو ود کے آسمانات مشہور ہے۔ دو وجوہات بنا دے ہر بندہ توجہ کرے گا او کیڑیاں کیڑیاں وجانے جس دی وجہ تو شہرت آسمانہ تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے لِصِغْرِهِ فی نَفْسِهِ، پہلی وجہ اے وے کہ ابو ذر دا دل غرور تے تکبر تو پاک تے صافے، یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے نفس کے اندر عاجزی کرتے ہیں، انکساری کر دینے۔ دوسری وجہ کی ہے فرمایا کثرت قراتی قل هو اللہ احد، اے کثرت نال زیادہ تو زیادہ سورہ اخلاص پڑھ دینے، جس دی وجہ تو ابو ذر دا نام زمین تو ود کے آسمانات مشہور ہو گیا ہے۔ اس کا نام آسمانوں پر مشہور ہو جاتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اس سے دوستی لگاتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں جو صرف سورہ اخلاص نے پورا اللہ کا قرآن کثرت سے پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا وسعت، زندہ باد زندہ۔ جو سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھے، فرشتے اس سے محبت کریں، دوستی لگائیں، اس کا نام آسمانوں پر مشہور ہو جائے۔ جو اللہ کے سارے قرآن سے پیار کرتا ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہوگا، جو قرآن پڑھاتا ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو زندگی کے اندر قرآن پڑھتا رہا یا قرآن پڑھاتا رہا، ساری زندگی اس کی برکت والی ہے، مبارک ہے۔ لیکن اگلی بات آپ نے ضائع نہیں کرنی، قابل توجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب قبر میں چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کریں، جنہ دی زندگی قرآن پڑھ دیاں گزر گئی ہے یا قرآن پڑھا دیاں گزر گئی ہے، رب دے رسول نے انہوں نے کیڑا انعام عطا کیتا ہے، ہر بندہ توجہ کرے گا۔ رب دے رسول نے فرمایا حجت الملائکۃ الی قبرہ کما یحج الناس الی بیت الحرام۔ حدیث پڑھئے پیانہ لاکھو سبحان اللہ۔ فرمایا جنہ دی زندگی قرآن پڑھ دیاں گزر گئی یا قرآن پڑھا دیاں گزر گئی، فرشتے انہاں دی قبر دے ارد گرد اس طرح ہجوم کر لونگے جس طرح رب دے گھر بیت اللہ دے ارد گرد اللہ دے بندے ہجوم کر لیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الى بیت الحرام، جس طرح کعبۃ اللہ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس ویلے لوگ حج کرنے واسطے جانے لکھاں لوگ موجود ہوندے ہیں کعبۃ اللہ دے ارد گرد۔ فرمایا جس طرح تسی اپنی اکھاں دے نال اتھے ہجوم ویکھدے ہو، جنہ دی زندگی قرآن دی خدمت وچ گزریے اور دنیا تو جاندا ہے، فرشتے اس دی قبر دے ارد گرد اس طریقے دے نال ہجوم بڑھا لیندے نے۔ لکھاں فرشتے آ جاندے نے، ہجوم بڑھا لیندے نے۔ ایک کس چیز دی برکت ہے؟ بولو اللہ دے قرآن دی برکت ہے، اللہ دے قرآن دی برکت ہے۔ شاہ صاحب قبلہ فرما رہے سن
کہ اج لوکی کہندے نے ABC پڑھیں گے سانو رزق ملے گا، لیکن اس تو ود بندہ اگر اللہ با تا پڑھے تے اللہ ود کے رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور حکومت ہے، ایک گورنر فوت ہو گیا، اس دی تدفین ہو گئی۔ ایک بندے دے دل اندر خیال آیا، ایک گورنر سی، بڑی بڑی سیٹ ہے، میں بڑا غریب آدمی ہاں، غریب الحال ہاں۔ راوی کہندے انہاں دے کپڑے پھٹے ہوئے سن، ہوٹھاں تے پیپڑی جمی ہوئی سی، کپڑا تے ٹاکیاں لگیاں ہوئی سن، تے آ گیا جناب عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر۔ آہا محبت اللہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملے ملاقات ہوئی، فرمایا کنج آن ہویا؟ فرمایا اے عمر فلاں علاقے دا گورنر فوت ہو گیا، وہ سیٹ خالی ہے، میرا دل پیا کردا ہے تسی اس سیٹ تے ماں لا چھوڑو، چند دھڑے میں بھی گورنر بن جاواں، خوشحالی بھی زندگی گزار دیواں۔ حضرت عمر بن خطاب نے سوچیا تھوڑا جا تے سوچ کے کہندے نے اے میرے کو لان والیا ماں ای دس کیا تو اللہ نے قرآن پڑھنا جاننا؟ اور کوئی سوال نہیں کیا، فرمایا کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن سمجھتے ہو؟ یا عمر نہیں، قرآن میں اس طرح نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں۔ فرمایا پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک معلم بھیجا، اس کی تنخواہ مقرر کی، فرمایا یہ ان پڑھ آدمی ہے، اسے قرآن سمجھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تمہاری ڈیوٹی ہے تم اسے قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ، میں تمہیں تنخواہ دوں گا۔ وہ معلم اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا، وقت گزرتا چلا گیا، لیکن وہ بندہ دوبارہ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، گزرتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کا اس علاقے کا دورہ ہوا جہاں اس کا مکان تھا، جہاں اس کی رہائش تھی۔ جو ہی عمر بن خطاب کے سامنے آیا، آپ نے مسکرا کر کہا اے اللہ کے بندے، گورنری کی سیٹ خالی پڑی ہے لیکن تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی، عمر بن خطاب بول کے کہندے نے بندہ خدا واپس نہیں آیا، میں گورنری دی سیٹ خالی پئی ہوئی ہے۔ اس بندے نے جڑے جملے بولن ہر بندہ توجہ کرے گا، بول کے کہندا اے عمر بن خطاب، پہلے میرے دل دے اندر ایک خیال سی، میں بڑا غریب ہاں، گورنری دی سیٹ تے بواں گا خوشحال ہو جاواں گا، دنیا دی لالچ میرے دل دے اندر موجود سی، لیکن اے امیر المؤمنین جدا دا میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، جدا دا میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، قرآن سمجھنا شروع کیتا ہے، رب نے مینوں مالا مال کر چھوڑیا ہے، میں اتنا خوشحال ہو گیا ہاں، اتنا خوشحال ہو گیا ہاں کہ دنیا دی لالچ بھی میرے دل تو نکل گئی ہے، تے گورنری دی لالچ بھی میرے دل تو اس قرآن نے کڑ چھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن سمجھنا شروع کیا، دنیا کی ہر قسم کی لالچ اللہ نے میرے دل سے نکال دی۔ قرآن روٹی بھی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ فرمایا جو میں شکوے کرتا تھا نا، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں قرآن سے دور تھا۔ اب میں قرآن کی قربت میں آ گیا ہوں۔ آج ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی لائنیں آپ نے دیکھی ہوں گی، آٹے کے ٹرک کے پیچھے کھڑے تھے، کیوں؟ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو دن کی ابتدا بھی اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں، رات کی انتہا بھی اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جن کو قرآن پڑھنے کی، اللہ کی عبادت کی چس آ گئی، مزہ آ گیا، خدا کی قسم پھر وقت ان کے لیے کم پڑ جاتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کا مزہ لیتے ہیں، پھر انہیں وہاں پر کھڑا ہونا نہیں پڑتا، انہیں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج عورتیں بچے چھوٹے ہوں نمازیں نہیں پڑھتی، ہم دیگر کام کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، لیکن سیدہ کی سیرت کا گوشہ دیکھیں، حضرت علی کی فرمانبرداری بھی ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے آٹا پیسنے کے لیے۔ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مائی صاحبہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ مصلی تے کھلو جاندیاں نے، عزیزان گرامی توجہ کریں، ساری رات گزر جاندی ہے۔ مسجد نبوی وچوں حضرت بلال صبح دی آواز تے صبح دی اذان دی آواز بلند کر دینے، سیدہ اپنے مالک دے دربار دے اندر پیش ہو جاندیاں نے، بول کے کہندیاں نے، اے میرے کریم اللہ، حالات کر تیری بندی دا ذوق عبادت پورا نہیں ہویا، حالت کر تیری بندی دا ذوق عبادت پورا نہیں ہویا، رات گزر گئی مولا، کاش اتنی لمبی رات ہویا، تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت کر لویا۔ تے میاں صاحب کہندے نے رات پوے تے وے بے دردانو تے نیند پیاری آوے، وے درد مندانو یاد سجنے دی تے ستیوں آن جگاوے۔ راتیں کم پڑ جاتی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھے بلایا اور کہا کیا رسول اللہ کے غلام مجھے بھولا ہوا رب یاد کرا دے، آج ہم رب کو بھول چکے ہیں، یاد کرا دے۔ وہ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھولا ہوا رب میں کیسے یاد کراؤں، پر میں تو اللہ کا قرآن بڑی خوبصورتی سے پڑھتا ہے، رب کے رسول تم سے قرآن سماعت کرتے تھے، خوبصورتی سے پڑھتا ہے، تو قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ عمر سننا شروع کر دیتا ہے، بھولا ہوا رب یاد آ جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کی، میں نے پڑھنا شروع کیا، عمر بن خطاب نے سننا شروع کیا، مجھے پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، عمر کو سننے میں اتنا مزہ آیا کہ ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی۔ میں قرآن پڑھتا رہا، عمر قرآن سنتے رہے۔ آج نماز تراویح کے اندر لوگوں کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا، وہی لوگ لائنوں کے اندر 3-3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے 1.5 گھنٹہ نہیں کھڑے ہوتے۔ جنہوں لاؤ قرآن کے ساتھ لگائی ہے، جو قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کسی اور چیز کے لیے کھڑا نہیں ہونے پڑتا۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پھر ان کی ساری راتیں گزر جاتی ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن سنتے سنتے۔ اور یاد رکھیں اللہ بھی اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور کوئی سنے نہ سنے، میں خود سنتا ہوں۔ اللہ کے رسول ابتدان پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ مزمل کا نزول فرمایا۔ میں کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی ساری رات اللہ دے رسول سجدہ دے اندر، رکوعاں دے اندر تے قیاماں دے اندر رات بسر کر دیں دے سان۔ رب نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔
اے میرے سونے محبوبا، اے مزمل دی چادر اڑنے والے میرے محبوب، قم اللیلہ، رات ویلے قیام کیتا کرنا، رب دی پاکاں دے اندر کھڑا ہویا کرنا، الا قلیلا، مگر تھوڑا جیا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ گج کیا کھو سبحان اللہ۔ اے میرے سنیا محبوبا، من موڑیا محبوبا، رات ویلے تھوڑا جیا قیام کیتا کرنا، میری برگاہ دے اندر جاگا کرنا، قیام کیتا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، ادھی رات جاگ تاوی تیری مرضی، ادھی رات کو لو تھوڑا جاگ تاوی تیری مرضی، او زد علیہ، ادھی رات کو لو زیادہ جاگ تاوی تیری مرضی، لیکن میرے محبوب میں جانا ایوان، جب تک تو میری برگاہ دے اندر جاگتا رہو، قیام کرتا رہو، ورتل القرآن ترتیلا، جب تک جاگتا رہو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا رہو، دنیا سو جاوے، اے محبوب تو قرآن پڑھن والا بن جا، میں قرآن سنن والا بن جاواں گا۔ محبت اللہ سبحان اللہ۔ تے شعر کہندا ہے اے قرآن نورانی شیشہ، دو باری شعر پڑھا گیا لیکن اس شعر اندر مزہ اتنا، پورا ایک عقیدہ ذوقی اتنا میں پیش کرنا، لیکن ہر بندہ محبت اللہ کہے سبحان اللہ۔ میاں صاحب کہندے نے کہ اے قرآن نورانی شیشہ، شیشہ اس نو کیا جاندہ ہے جڑا بندہ سامنے رکھ کے اپنی شکل ویکھ لیندا ہے، فرمایا دنیا دے شیشے اندر تہانوں اپنی شکل نظر آوے گی، قرآن او نورانی شیشہ ہے جس نو تو کھولے گا، جس نو تو پڑھے گا تینوں راہ ہدایت مل جاوے گی، کیونکہ ایک قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ وکھاوے، وہ جڑا پڑھ سنو اتے عمل کماوے تے اس تے جنت جاوے۔ نعرے تکبیر، بابا سے بلند نعرے رسالت، نعرے حیدری حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے تحقیق، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں حضرت ابو ذر غفاری، جن کا نام ذکر میں نے پہلے بھی کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بول کر کہتے ہیں اوصینی یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، اوصینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں، آپ مجھے کوئی اچھی بات بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر وصیت کی، فرمایا اتقوا اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، فرمایا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر۔ تقوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خاردار جھاڑیوں سے گزرے، کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرے، وہ کس طرح گزرے گا؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کہیں اس جھاڑی کا، خاردار جھاڑی کا کانٹا میرے جسم کے ساتھ نہ لپٹ جائے، وہ سمٹ کر اپنے کپڑوں کو بچا کر گزر جائے گا۔ فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی گزار دے، اس کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگ پائے، جس طرح خاردار جھاڑیوں سے بچ کر وہ گزر جاتا ہے، اس طرح دنیا کی محبت سے ہٹ کر کٹ کر وہ ساری زندگی گزار دے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر، فإنہ رأس الامر کلہ، یہی ہر چیز کی اصل ہے۔ تقوی اختیار کرے گا
تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ اب توجہ کرنا، صحابی کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ۔ عربی کا الفاظ ہے، میں ترجمہ کر دوں گا، لیکن محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی توجہ کریں، صحابی رسول بول کے کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ، سونیا من مونیا میں تواڈی پہلی وصیت سن لئی ہے، میں عمل دی کوشش کراں گا، لیکن زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وصیت دے اندر اور اضافہ کرو نا، میں نو کوئی اور وصیت کرو نا جس تے میں عمل کر لاواں۔ ہر بندہ توجہ کرے گا اللہ دے رسول نے کیڑی وصیت کیتی ہے۔ رب دے رسول نے فرمایا اتلو القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء۔ اتلو القرآن میری دوجی وصیت وے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا، اللہ دے قرآن نو پڑھنا، قرآن نو کھول کے پاک صاف ہو کے رب دے قرآن دی تلاوت کر۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَزُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ جس ویلے تو قرآن پڑھے گا، قرآن کھولے گا، وہ قرآن پڑھنا دنیا وچ تیرے واسطے روشنی بن جاوے گا، تے آخرت اندر تواڈے واسطے ذخیرہ بن جاوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ۔ واسطے اعظم کہندے پڑھ قرآن، رب فرمایا تے وچ حدیثاں دے آیا، رب دے رسول نے فرمایا اتلو القرآن، رب دا قرآن پڑھ تے اعظم چشتی ترجمانی کردیاں ہویا کہندا ہے پڑھ قرآن، رب فرمایا تے وچ حدیثاں دے آیا، وہ جنہ پڑھیا عشق نبی اندر تے انہاں اعلیٰ رتبہ پایا۔ عاشق کی پڑھ دے قرآن نرالا تے انہاں اعلیٰ رتبہ پایا۔ وہ لکھ لکھ واری میں صدقے آل نبی تو وہ جنہ چڑھنے سے سنایا، لکھ لکھ واری میں صدقے آل نبی تو جنہ چڑھنے سے سنایا۔ اس لیے کہ قرآن با وفا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن پڑھنا صرف سنت ہی نہیں بلکہ کچھ ایسا پڑھنا فرض بھی ہے۔ قرآن سننا فرض ہے یا فرض کفایہ؟ قرآن سننا فرض ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرض کفایہ جو علماء نے لکھا ہے، علامہ صاحب ورہ، تقوی، علم ہر حوالے سے مجھ سے ماشاءاللہ بہت اوپر درجے کے ہیں، یہ بہتر اس کی وضاحت آپ کو دے دیں گے۔ جو محفل شبینہ ہوتی ہے عام طور پر مرحومین کے لیے کی جاتی ہے، اس میں اگر کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن سن لیں تو وہ فرض کفایہ ہے، باقیوں کی طرف سے بھی وہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو محفل شبینہ ہوتی ہے مسجد کے اندر والے لاؤڈ سپیکر لگا کر قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگ سن لیں تو وہ ایک محفل کا ذوق بن جاتا ہے کہ سارے لوگ نہ بھی آ سکیں۔ ویسے جب بھی قرآن پڑھا جائے یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، جس وقت بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کرو اور قرآن کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت کی بارش تم پہ برسے۔ میں ذکر رہا تھا لکھ لکھ باری میں صدقے آل نبی تو جنہ چڑھ نیزے قرآن سنایا، خدا کی قسم
جنہوں نے قرآن پڑھ کر لوگوں کو محبت کا درس دیا، لوگوں کو محبت کا درس دیا۔ قرآن آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ پیر مہر علی شاہ کا دربار دیکھ لیں، قرآن کبھی بند ہوا ہے؟ جب جاتے ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن با وفا ہے، ہر چیز آپ سے بے وفائی کر سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اگر دنیا میں رہ کر آپ اس کی خدمت کریں گے پھر یہ آپ کی قبر پر بھی کھلا رہے گا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جنہاں نے قرآن پڑھ کے لوگوں درس توحید و رسالت دیتا ہے، اج بھی انہاں دیاں قبراں تے قرآن کھلے ہویا ہے، لیکن خیال کریں جنہاں نے قرآن پڑھ کے لوگوں گمراہ کیتا ہے، اج انہاں دیاں قبراں دے پتے بھی ختم ہو گئے نے، انہاں دیاں قبراں گمنام ہو گئیاں نے۔ خدا دی قسم ہے، جو بندہ قرآن دے نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، اسی طریقے دے نال قرآن صلہ دیندا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے اندر قرآن دے اتے عجیب طریقے دے نال عمل کیتا ہے، عجیب محبت وکھائیے۔ پھر دنیا نے اے عجیب منظر بھی ویکھے آئے، حضرت امام علی مقام دا دھڑ میدان کربلا تے موجود ہے، آپ دا سر مبارک نیزے دی نوک تے موجود ہے، تے سنن والے ویکھن والے کیڑا منظر پہ ویکھدے نے، آپ دی زبان چو رب دے قرآن دی تلاوت پہ ہوندی ہے۔ لکھ لکھ باری میں صدقے آل نبی تو تے جنہ چڑھنے سے سنایا۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی خدمت کا موقع دیا ہے، لیکن خدا را اس خوش نصیبی کو کبھی بھی بد نصیبی کے اندر نہ بدلیں۔ کوشش کریں استادوں کی خدمت ہو سکے، طلباء کے متعلق اچھا سوچیں۔ غوث پاک نے فرمایا تھا جو صرف میرے مدرسے کے پاس سے گزر کر خوش ہوا میں اس کی بھی اللہ کی برگاہ میں سفارش کروں گا۔ نیکی کا کام کوئی کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے، باہر ہوٹلوں پر بیٹھ کر اور دکانوں پر بیٹھ کر دینی اداروں کی مخالفت بھی نہ کیا کریں۔ جب نیکی نہیں کر سکتے، اچھائی نہیں کر سکتے تو یہ دوسرا کام بھی نہ کیا کریں، اس لیے کہ جو قرآن پڑھنے والے بندے ہوتے ہیں اللہ کی برکات کے اندر ان کا بڑا پروٹوکول ہے۔ جب وہ اٹھائے جائیں گے فرشتوں کی برات کے اندر اٹھائے جائیں گے، ان کا بڑا ایک مقام ہے۔ چکوال کے اندر ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کی کافی طلباء ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ اس مدرسے کے ساتھ ایک دو گھر کے جو مدرسے کے مخالف تھے، اس وقت بچے گھروں سے روٹیاں مانگ کر لاتے تھے، گدا کرتے تھے۔ ایک بندے نے دیکھا چھت پر بچوں نے جو روٹیاں مانگ کر لائیں ان کو ریڑا بنا کر مسجد کے سین کے اندر آگے پیچھے کر رہے ہیں، ایک طرف سے پکاتے ہیں، وہ روٹی ریڑا دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا انہوں نے بڑی توہین کی، استاذوں کو فون کر دیا، کہنے لگا میں پہلے دن سے کہتا تھا یہ مدرسہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں اپنی آنکھوں سے روٹی جو اتنی پکیزہ خوراک ہے ان کا یہ ریڑا بنا کر ان کو دوڑا رہے ہیں مسجدوں کے اندر روٹیوں کو۔ طلب علم استاد رات کو لیٹ واپس آئے تاخیر سے، بڑا غصہ تھا کہ میرے طالب علموں نے مجھے شکوہ دلوایا، مجھے شکایت دلوائی، دل کے اندر یہ خیال آیا صبح ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو یہ سو گئے، رات کو سوئے اللہ کے رسول خواب کے اندر جلوہ گر ہو گئے۔ میرے طالب علموں کو کچھ نہ کہنا، قرآن پڑھنے والوں کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ بچے اللہ کے مہمان ہیں، ان کے لیے یہی ان کا گھر ہے، یہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے رسول کی برگاہ کے اندر دیکھیں۔ اس لیے انہیں نسبت کون سی حاصل ہے؟ اللہ کے قرآن کی نسبت۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، رات گئے تک یہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی برگاہ میں عرض گناہ ہوئے یا رسول اللہ سورہ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت ہے، حضور نے فرمایا حبک ایہا تدخل الجنہ، فرمایا تو قرآن سے محبت کرتا ہے، سورہ اخلاص کی محبت ہی تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گی۔
قرآن کی محبت، سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گی۔ لاہور کے اندر اخبار کے اندر بھی چھپا تھا کہ ایک قبر پھٹی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ قبر سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، کفن بھی بالکل تازہ ہے جس طرح بھی کسی نے لٹایا ہو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اس کے گھر کا پتہ پڑا، تختی پڑی، اس کے گھر میں چلے گئے کہ یہ بندہ آخر کیا کرتا تھا کہ اس کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اس کا کون سا عمل تھا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ گھر والوں سے پوچھا، اس کی بیوی کہنے لگی عام مزدور آدمی تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ ہر روز صبح نماز کے بعد وضو کر کے یہ قرآن کے اوپر انگلی پھیرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں قرآن پڑھنا تو نہیں جانتا، لیکن جو کچھ یہ لکھا ہے حق لکھا ہے۔